السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، آپ کی کتاب جان پہچان کلاس 10th سبق نمبر 14 انٹرنیٹ ہے۔ سوال ہے مندرجہ ذیل اقتباس کی تشریح کیجیے۔ اقتباس: انٹرنیٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ فاصلوں کو نہایت تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی شخص سے فوراً رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعہ آن کی آن میں پیغامات اور تصویریں بھیجی جا سکتی ہے۔ ویب سائٹ میں محفوظ ہر قسم کی معلومات بٹن دباتے ہی کمپیوٹر سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ کتب خانہ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ علوم کے ماہرین، تاجر، صنعت کار اور پیشہ ور حضرات اس کی مدد سے اپنا کام بہت عمدہ طریقے سے اور بہت جلد پورا کر سکتے ہیں۔ یہ سبق ہماری نصابی کتاب جان پہچان میں شامل ہے اور سبق مضمون انٹرنیٹ سے لیا گیا ہے۔ اقتباس کی تشریح یعنی مفہوم یعنی مطلب: تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس زمانے میں انٹرنیٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہمارے بیچ کے فاصلوں کو یعنی دوری کو بہت جلدی ختم کر دیتا ہے۔ ہم اس دنیا کے کسی بھی ملک میں اور کسی بھی شخص سے فوراً بات کر سکتے ہیں یا رابطہ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعہ کچھ ہی لمحوں میں اپنے پیغامات یعنی خبر یا تصویریں ایک دوسرے کو بھیج سکتے ہیں۔ جو الگ الگ طرح کی معلومات ویب سائٹوں میں محفوظ رہتی ہے وہ بٹن دبانے سے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ بڑی بڑی کتابیں جو انٹرنیٹ پر ہوتی ہے ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ علم و ہنر کے استاد اور ماہر سوداگر، کاریگر اور دھندا کرنے والے لوگ اس انٹرنیٹ کے ذریعے اچھے انداز میں اپنا کام پورا کر سکتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں یعنی پریزنٹ دور میں انٹرنیٹ تقریباً ہر شہر میں ہے۔ انٹرنیٹ کو کئی طریقے سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ انٹرنیٹ کے استعمال کے طریقے جو اس کتاب میں نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے: کمپیوٹر کے ذریعے کوئی چیز یا کوئی پیغام یا کوئی اور کاغذی تحریر ای میل کے ذریعے پہنچائی جا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ جس کے پاس آپ پہنچا رہے ہیں اس کے پاس آپ کا ای میل کہلاتا ہے۔ ای ٹکٹ: ریل، بس اور جہاز کے ٹکٹ کے لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کمپیوٹر کے ذریعے ٹکٹ بک کرا سکتے ہیں اور اس کی رقم ہمارے بینک اکاؤنٹ سے خود بخود ادا ہو جاتی ہے۔ اے ٹی ایم بھی انٹرنیٹ کے ذریعہ کام کرتا ہے۔ اگر ہمارے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہے تو ہم بہت جلدی اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکال سکتے ہیں۔ اس سبق سے متعلق سوالات و جوابات بھی سن لیں۔ سوال: مواصلاتی نظام کسے کہتے ہیں؟ مواصلاتی نظام کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے: یہ دنیا اور ترقی یافتہ ذریعہ ہے جس سے ہم کوئی پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ فوراً پہنچا سکتے ہیں، اسے مواصلاتی نظام کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2: مواصلاتی نظام میں کون کون سے وسائل شامل ہیں؟ مواصلاتی نظام میں کون کون سے وسائل شامل ہیں؟ جواب: مواصلاتی نظام میں تار، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، موبائل اور انٹرنیٹ وغیرہ جیسے وسائل بھی شامل ہیں۔ سوال نمبر 3: انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے؟ جواب: انٹرنیٹ کو کام میں لینے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 موڈم، نمبر 2 ٹیلی فون یا موبائل کنیکشن،
तीसरा इंटरनेट सर्विस मुहैया करने वाली तंजीम यानी टावर। चौथा, ईमेल भेजने का क्या तरीका है? जवाब, दरअसल ईमेल इंटरनेट खिदमात का एक अहम हिस्सा है जो पैगामात को इशारों में तब्दील करके एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। उसके लिए हमें ईमेल का पता मालूम होना ज़रूरी है। सवाल नंबर 5, मोडेम किसे कहते हैं? मोडेम किसे कहते हैं? मोडेम एक आला है जो कंप्यूटर के आदाद शुमार और इबारतों को एक ख़ास किस्म के मोडेम एक आला है जो कंप्यूटर के आदाद शुमार और इबारतों को एक ख़ास किस्म के इशारों में तब्दील कर देता है। सवाल नंबर 6, बैंक के निज़ाम में इंटरनेट किस तरह मुफीद है? बैंक के निज़ाम में इंटरनेट किस तरह मुफीद है? जवाब, बैंकों में एटीएम होते हैं जिसका पूरा नाम ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन है। यह मशीन इंटरनेट के ज़रिए काम करती है। हमारा खाता दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, उसे इंटरनेट के ज़रिए कहीं भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। नंबर 7, ई टिकट किसे कहते हैं? ई टिकट किसे कहते हैं? हमें बस, रेल और हवाई जहाज़ के टिकट लेने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम कंप्यूटर के ज़रिए अपना टिकट बुक करा सकते हैं। टिकट की रकम हमारे बैंक अकाउंट से खुद ब खुद अदा हो जाती है, उसे हम ई टिकट कहते हैं। सवाल नंबर 8, इंटरनेट से तलबा को क्या फ़ायदे हैं? जवाब, इंटरनेट के ज़रिए दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ हमें कंप्यूटर पर मिल सकती है। उनसे अपनी पसंद की किताब निकाल कर पढ़ी जा सकती है। उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा यकीनी तौर पर तलबा को यानी पढ़ने वाले को हो सकता है। इस सबक से मुतालिक वाहिद और जमा के अल्फाज भी आप देख लें। अल्फाज वाहिद और जमा, तस्वीर, तस्वीर, इत्तलाआत, इत्तला, तस्वीर जमा है और वाहिद क्या तस्वीर है। इत्तलाआत जमा है, इत्तला वाहिद है। माहिरीन जमा है, इसके जो वाहिद के माहिर है। मालूमात, इसका वाहिद मालूम है। कुतुब, इसके वाहिद है कि किताब है। अखबारात, अखबार। मज़ामीन, मज़मून। आदाद, अदद। आलात, आला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा चैनल इक़रा उर्दू टीच को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलता है अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।